سندھ کے ضلع امرکوٹ سے تعلق رکھنے والے اور شہید کردہ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے ورثاء سے تعزیت کرنے کے لیے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے لخت جگر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو امرکوٹ کے گاؤں جھانیو پہنچے۔ جب وہ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے والدین، بیٹی اور دیگر ورثاء سے ملے تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور جونیئر ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کے ساتھ روتے رہے۔ ماحول اتنا سوگوار تھا کہ ہر ایک کی آنکھ میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ بے حسی کا عالم تھا اور غمگین ماحول تھا۔ جونیئر ذوالفقار وہاں جھانیو گوٹھ پہنچے۔ کمبھار محلے میں شہید ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے والدہ، بیٹی، بیوہ و دیگر ورثاء سے ملے اور اس طرح انہیں گلے لگایا گیا جیسے جونیئر ذوالفقار ان کے اپنے ہوں، اور جونیئر ذوالفقار نے بھی ایسا ماحول بنا دیا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ جونیئر ذوالفقار بھی ان کا اپنا ہو۔ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے والد شدید تکلیف میں ہیں اور بیماری کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ جونیئر ذوالفقار کے ساتھ بیٹھے رہے اور اپنے پوتوں کا، پوتیوں کا تعارف بھی کرواتے رہے۔ اس موقع پر جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ اس ملک کی اکانومی تباہ و برباد تو ضرور ہے، جہاں پلیں بن رہی ہیں، جہاں ایکسپریس وے بن رہا ہے، جہاں ڈی ایچ اے بن رہے ہیں، جہاں بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، وہاں پر اگر پیسے کمپنسیشن کے نہیں ہیں تو وہ ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کے لیے نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کے لیے ایک کوڑی پائی بھی نہیں ہے جسے محافظوں نے قتل کیا۔ یہ محافظ وہ ہیں جن کے آگے سرنڈر کیا ڈاکٹر شاہ نواز نے، اور پھر ان محافظوں نے ماورائے عدالتی قتل کر ڈالا اس ڈاکٹر کا جو نہتے تھا۔ جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ سندھ اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، اور جب ڈی آئی جی قتل کروائیں، ایس ایس پی قتل کروائیں، پولیس کے اہلکار قتل کروائیں تو بندہ کس پر انحصار کرے گا؟ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے ورثاء نے وہ درد کی کہانی جونیئر ذوالفقار کے ساتھ شیئر کی کہ وہ ششدر رہ گئے۔ جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس ریاست نے ان کے والد کو بھی اسی طرح قتل کیا۔ وہ بھی یتیمی کا درد سہ کر بڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں بے حسی کیا ہوتی ہے اور یتیمی بھی کیا ہوتی ہے۔ ان کے ورثاء کو مکمل طور پر ڈاکٹر شاہ نواز کے لیے کہا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے کہ مکمل تنخواہ دی جائے، کیونکہ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار نہ تو ریٹائر ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی استعفیٰ دیا ہے کہ انہیں تنخواہ نہ دی جائے۔ بالآخر ان کے ورثاء، ان کے لواحقین کیسے زندگی بسر کریں گے؟ ان کی بیوہ کیسے زندگی بسر کرے گی؟ ان کے بچے کیسے پڑھیں گے جب انہیں کمپنسیشن نہیں دیا جائے گا؟ دوسرے اداروں کے لیے تو پاکستان بالخصوص سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور ان کو خرچ کرنا بھی آتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کو کمپنسیشن دینا ناگزیر لگ رہا ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ان کی کمپنسیشن اور کفالت کرے، کیونکہ یہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے ورثاء کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل
انکوائری ہو اور اس میں ماورائے عدالتی قتل کرنے والے پولیس اہلکار اور وہ سو کارڈ مولوی بھی گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں لائے جائیں جو تاحال قانون کے دائرے میں نہیں آ رہے۔ جونیئر ذوالفقار نے ڈاکٹر شہید شاہ نواز کمبھار کی قبر پر حاضری دی اور وہ مقامات دکھے جہاں پر ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار شہید کے لاش کو پائمال کرنے کے ساتھ ساتھ آگ بھی لگائی گئی۔ جونیئر ذوالفقار نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پر مقتول اور اس کی لاش ورثاء کے سامنے جلائی جائے۔ یہ تو سنا ہے کہ پولیس ماورائے عدالتی قتل کرتی ہے، جس طرح ان کے والد کو پولیس نے قتل کیا تھا اسی طرح ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کو بھی قتل کیا گیا، لیکن لاش کو جلانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کمپنسیشن حکومت کا کام ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی ان کی فیملی کا ہے، وہ بھی کرنی چاہیے جو ریاست نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور سندھ میں پولیس کے ہاتھوں یہ پہلا قتل نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی ماورائے عدالتی قتل کیے گئے ہیں۔ اس میں جو بھی ہاتھ ملوث ہوں، جو بھی اسباب پائے گئے ہوں، وہ ظاہر ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کا قتل ایک انسانیت کا قتل ہے، جبکہ ڈاکٹر شاہ نواز پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی تحقیقات بھی مکمل نہیں کی گئی۔ جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر دکھ اور غم کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی اب بھی سہمی ہوئی ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ریاستی ادارے اور ریاستی عناصر ان کو انصاف فراہم کرنے میں بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ اگر ورثاء سندھ گورنمنٹ سے انصاف چاہتے ہیں تو حکومت کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ ان کے لواحقین کو انصاف فراہم کریں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں شاہ نواز کے ورثاء سے ملوں، اور کیونکہ مجھے بھی ایسی کرب اور درد سے گزرنا پڑا اور مجھے بھی اس یتیمی سے گزرنا پڑا جو ڈاکٹر شہید شاہ نواز کمبھار کے لواحقین گزر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسے قانون کی پاسداری ہے کہ ایک ڈاکٹر کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور وہی پولیس اسے قتل کر دیتی ہے۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی یا 2 SSP اور دیگر جو پولیس اہلکار ہیں اور 100 کارڈ مولوی اس قتل میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے لواحقین میر مرتضیٰ بھٹو شہید کے لخت جگر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کو داستان سناتے رہے اور جونیئر ذوالفقار کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے۔ ان کی خواتین روتی رہیں اور جونیئر ذوالفقار کو داستان غم سناتی رہیں کہ یہ ریاست ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ہم سے اپنے پیاروں کو قتل کرنے کے بعد پولیس تحفظ فراہم نہیں کر رہی تھی اور بلوائی ہمارے پاس بھیج کر قتل کیے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کی لاش کو پائمال کیا گیا اور اس لاش کو جلایا گیا۔ اب جلی ہوئی لاش کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے وہ ہندو نوجوان جو اپنوں کی لاش کو جلاتے ہیں اور وہ مسلمان جو لاش دفناتے ہیں اور وہ مسلمان کی لاش کو جلا رہے تھے۔ جن کو جلانا چاہیے تھا وہ دفنا رہے تھے اور جن کو دفنانا چاہیے تھا وہ لاشوں کی پائمالی اور
जला रहे थे। जूनियर जुल्फ़िकार ने कहा कि हमारे मुल्क में कहा जा रहा है कि मईशत ठीक नहीं है, तो ये इदारे कहाँ से बन रहे हैं, ये कंपल्सेशन इन सोसाइटीज़ को कहाँ से दी जा रही है, और नहीं है पैसे तो डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्भार की फैमिली के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्भार को कत्ल किया गया है और जब तक इनकी नौकरी की मुद्दत चल रही थी उस वक्त तक इनको मुकम्मल तौर पर तनख्वाह दी जाए। जूनियर जुल्फ़िकार का कहना था वो डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्भार के कत्ल के ख़िलाफ़ 13 अक्टूबर को कराची प्रेस क्लब के सामने भरपूर तौर पर एहतजाज करेंगे और ये आलमी दुनिया को बताया जाएगा कि इस तरह का कत्ल इस धरती में, जहाँ सिंध पुरअमन धरती है, सूफिया इकराम की धरती है, औलिया इकराम की धरती है और साबरीन की धरती है, और इस धरती पर कम अज़ कम इस तरह के खून और कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला बंद होना चाहिए। जूनियर जुल्फ़िकार ने कहा कि अमरकोट के एसएसपी ने ये किससे पूछकर नौजवान शाहनवाज़ कुम्भार का जो बाजू है वो मीरपुर ख़ास के एसएसपी के हवाले किया, और मीरपुर ख़ास के एसएसपी को किसने हुक्म दिया कि वो शाहनवाज़ कुम्भार का माहवराए अदालती कत्ल करे। एक सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा जब तक उसका रियासत जवाब नहीं देती। रियासत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, लेकिन JIT जो बनाई उसके अंदर ये तासुर पाया गया कि काफ़ी हद तक उसमें खदोखाल पाए गए, और हकीकतन इस वाक़े में उन पुलिस एहलकारों का भी बयान रिकॉर्ड किया जाता जिनने डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्भार का कत्ल इस तरह किया कि जैसे वो परू चांडो डाकू हो या किसी और डाकुओं के टोले से इनका ताल्लुक़ हो, या गैंगवार के उज़ैर बलोच हों या रहमान डकैत हों, जिस तरह डॉक्टर शाहनवाज़ का मावराए अदालती कत्ल किया गया। इस सूरत हाल पर सिविल सोसाइटी ने यह साबित करके दिखाया है कि वो इस तरह की हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।